محنت کوشش کرتا ہے اپنا خود جو ہے راہ ہموار کرے، ادھر سے اللہ توفیق دے دے۔ اب بہرحال کہ جب امام بلا لے اپنی بارگاہ میں ارادہ کر کے اگر ادھر سے ارادہ ہے تو پھر جو ہے کوئی طاقت جو اسے روک نہیں سکتی ہے، وہ جو ہے پہنچ جائے گا۔ بہرحال یہ شب اربعین ہے، چہلم ہے، اور سب سے پہلے جو ظاہر تھے جناب جابر قبر امام حسین علیہ السلام پہ پہنچے، اور پھر یہ ان کا قافلہ جو رہائی ملی تو کربلا ہوتے ہوئے زیارت کے سلسلے سے یہ ہے بہت تاکید امام معصومین علیہ السلام نے کیا ہے، خاص طور سے چھٹے امام نے، آٹھویں امام نے زیارت کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ اب جو ہے جو بھی زیارت پہ جائے گا تو تمام چیزیں ہیں، ایک تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا، جائے گا اسی بارگاہ میں ایمان میں اضافہ ہوگا، اور اس کا عقیدہ بھی مضبوط ہوگا۔ سمجھے آپ؟ جوانوں اور بچوں سے یہی کہتے ہیں عقیدہ مضبوط رکھو، ہے نا، وقت پہ نماز پڑھو، باقی خوب محنت کرو۔ عقیدہ مضبوط نہیں ہے تو پھر جو ہے کوئی بھی ہمارا انجام سے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ عقیدہ جو بہت مضبوط ہے، مکڑی کی جالب کرنا اور خوب دے تو اڑ جائے گا نا، کوئی ایک پیسے جا کے تو بس گئے، چلے کہ سلوات پڑھیے، کوئی جو ہے کر دیا وہی صفائی دے رہا ہے، پیچھے انداز سے بیان کر رہا ہے یہ عزاداری میں کہاں ہے، یہ اچھا سب آیت جو عزاداری میں دکھائی دیتا ہے، شادی بیاہ میں کچھ نہیں دکھائی دے گا، ہمتیں نہیں، چکن بریانی پڑھیے سلوات۔ اب جو ہے اسی عزاداری میں سب پورا عیب نظر آتا ہے۔ اچھا عیب بھی ہے، اگر ہے بھی شریعت کی اس سے اگر کوئی ہے بھی تو اس کا اصلاح کرنے کا انداز الگ ہے، ملیے کیا کہ کہیے، یہ تھوڑی ہے کہ سب ممبری پہ جو ہے بم کی طرح بارود کی طرح چلائی، صرف کیجیے لوگ خوش ہو جائے، ایسے کریں گے تو صرف وہی آپ جانیں گے نا، لیکن یہ نہیں اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے۔ بڑھیا سوال تو زیارت کے بڑے فوائد ہیں، اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس سے عقیدہ وہ مضبوط ہوتا ہے۔ امام معصومین علیہ السلام نے حکم دیا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ بڑا مشہور واقعہ ہے سنات زیارت کے سلسلے سے، اشرف حداد کا ہے، اشرف حداد لوہار جس کو اپنی زبان میں یہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اشرف حداد کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اور محمد علی یزدی یہ بڑے نیک تھے، متقی پرہیزگار، یہاں تک کہ وہ قبرستانی میں رہتے تھے، قبرستانی میں سوتے تھے۔ اب اسی سے اندازہ لگا لیجیے کتنے نیک تھے، نہیں سو گھر اور تھا لیکن اتنے نیک تھے، قبرستان میں رہتے تھے، وہ سوتے تھے۔ تو باہر انہی کے محلے کا ایک نوجوان تھا، بہت گنہگار تھا، نوجوان تھا، گنہگار، اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اسے لوگوں نے دفن کر دیا تو یہی محمد علی یزدی جو ہے نوجوان کو خواب میں دیکھتے بڑے سکون اور اطمینان سے ٹہل رہا ہے باغ وغیرہ اور سکون اطمینان سے، تو یہ تو جانتے ہی تھے محلے کا ہے نا، محلے کا ہے تو یہ تو جانتے ہی تھے۔ کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے، ہمیں تو معلوم ہے تم کتنے بڑے کیسے تھے، تم اس طریقے سے بڑے اطمینان سے۔ کہا نہیں دیکھیے مرے تھے تو رات تو ہوا، لیکن جو ہے ایک شخص ہے
اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اشرف آتا کہا اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اسے جو ہے اسی قبرستان میں دفن کیا۔ جب دفن کر دیا تو پھر یہ ہوا کہ امام حسین آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ ادھر جو ہے جتنے قبرستان ہیں 40 کا گرد گرد سب سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد سے جو ہے اب آباد نہیں ہے، اب جیسے تھے وہ تو آئے، تو وہ جو کی عورت تھی اس کی وجہ سے امام حسین آ گئے، اور پھر جو ہے حکم ہوا کہ عذاب اٹھا لیا جائے۔ اب یہ بیدار ہوئے، اب اس کے بعد معلوم کیا، معلوم کرتے ہوئے پہنچ گئے اس کے گھر پہ، اشرف حجاج کے گھر پہ پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، نکلا، سلام پیغام کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ کہا ہاں ہو گیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ وہ کون سا ایسا کام کرتی تھی؟ بس ایسا ہی لگتا، کوئی خاص ایسا تو نہیں۔ کہا نہیں کوئی خاص کام بتاؤ۔ پھر انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اتنا کیوں پوچھ رہے آپ، ہماری بیوی آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اب جو ہے انہوں نے بتایا کہ ہم نے خواب میں اس طریقے سے دیکھا ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ جب تک کہ وہ زیارت نہیں پڑھ لیتی تھی، زیارت عاشورہ، زیارت امام حسین جب تک نہیں پڑھ لیتی تھی، یعنی روزانہ جو ہے وہ چھت پہ جاتی تھی، اب جانے کے بعد وہ زیارت پڑھتی، جب تک پڑھ نہیں لیتی تھی اس وقت تک نہیں سوتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بس یہی وجہ ہے۔ معلوم ہو گیا کہ اگر جو ہے انسان چاہتا ہے کہ عذاب قبر سے محفوظ رہے تو زیارت امام حسین پڑھے، اور صرف وہی نہیں بلکہ جو ارد گرد ہے وہ بھی محفوظ رہے۔ دل کو بڑا وسیع ہے، یہ نہ سوچے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بغل میں دشمن ہو جائے گا، بڑا وسیع رکھنا۔ صلوات پڑھیے محمد کے پاس بھی ایک شخص آیا تھا نا، سوال کیا، صرف ہمارا کچھ دے دیا 5 روپے پورا لگا ہوا۔ ایک شخص نے کہا مولا ارے پوچھ تو لیتے، ہو سکتا ہے کہ 1-2 کلو کھجور، ہم اپنی زبان میں بول رہے ہیں، 1-2 کلو کافی تھا، آپ نے تو پورا دے دیا اتنا۔ امام نے کہا خدا نہ کرے تمہارے جیسا کوئی ہو، ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں، تم روکتے ہو، جب اس پہ راضی نہیں ہو کہ ہم کچھ کھجور اونٹ دیتے تو پھر اس کے کیا راضی ہو گے جو کہتے ہو کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہ جو مومنین مومنات مغفرت کرے، جنت دے۔ جب کھجور نہیں دینا چاہو گے جنت پڑھیے صلوات۔ تو جو کہا تھا اسی کو مضبوط کرنے کے لیے سناتے ہیں۔ تو ہمارا معلوم یہ ہوا کہ ہر گرد والا بھی محفوظ رہے گا جو زیارت کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہاں تک کہ جو غیر ہے اسے بھی شاید ابن علی عطا کرتے ہیں، غیر اسے بھی عطا کرتے ہیں۔ ملتا ہے تاریخ میں، یہ ملتا ہے ایک پرندہ تھا، اس نے امام حسین کی شہادت کے بعد اپنے آپ کو یا اپنے پر کو انہیں حسین سے تھوڑا رنگین کر دیا، اڑا جا رہا تھا مدینے کی طرف۔ وہ بھی بارہ پروردگار کی طرف ہو سکتا ہے کہ پیغام پہنچانا ہو، حسین ابن علی شہید کر دیے، مدینے کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں ایک باغ اور درخت کے اوپر بیٹھ گیا۔ اب وہ جو باغ تھا یہ یہودی کا، اور اس یہودی کی بیٹی جو تھی وہ نابینا تھی، ہاتھ بھی نہیں حرکت کرتا تھا، پاؤں بھی نہیں، چلنے سے معصوم تھی۔ تو ایسی بات اسی کا باپ تھا یہودی کا، وہی اپنی بیٹی کو باپ کے نیچے چھوڑ دیا، چلا گیا کہیں۔ اب یہ جو ہے کبوتر اوپر بیٹھا ہوا تھا، اب حرکت دیا پر وغیرہ کو، یہاں تک کہ خون کا قطرہ اس کے اوپر گرا، اسے جو ہے شفا مل گئی، پیڑائی واپس آ گئی، صحت مند ہو گئی، چلنے کے قابل ہو گئی۔ اب جو ہے تھوڑی دیر کے بعد اس کا باپ آیا، اور باپ آنے کے بعد اس نے سوال کیا اسی سے کہ تم نے ہماری بیٹی کو تو نہیں دیکھا؟
بیٹی نے کہا کہ بابا پہچانا نہیں، ابھی تو آپ کی بیٹی ہے؟ کہا نہیں، تو نابینا چلنے سے معذور نہ دکھائی دے رہا ہے، نہ ہاتھ حرکت کر رہا۔ تب جو ہے اس نے پورا واقعہ بتایا، کہا کہ بابا درخت کے اوپر دیکھیے ایک پرندہ ہے، اور اس نے جو حرکت کیا ایک بوند خون کا گرا اور ہمیں جو ہے شفا مل گئی۔ اب آپ دیکھیں قدرت کی طرف سے اہتمام کیا ہے۔ اب یہ جو ہے سوال کرتا ہے، پروردگار نے جو ہے اسے گویا ہی دے دیا بولنے کی صلاحیت۔ تب اس نے کہا کہ رسول کے نواسے کو شہید کر دیا گیا، فاطمہ کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا، اور وہ جو ہے تھوڑا سا خون ہے امام حسین کا۔ تب یہ کہنے لگا یعنی فاطمہ کے بیٹے کو یعنی حسین کو شہید کر دیا گیا۔ کہاں؟ اب اس نے کہا کہ اب ہم جو ہے مسلمان ہوں گے، یہاں تک کہ پورے اپنے خاندان کے ساتھ ایمان لایا اور مسلمان ہو گیا۔ پڑھ لیجیے سلمان۔ تو اب آپ دیکھیں یہ پروردگار کی طرف سے یعنی خیر جو ہے وہ بھی شفا پاتا ہے۔ اگر جو ہے اہل بیت کی بارگاہ میں حسین ابن علی کی بارگاہ میں سوال اسی نے روایت کی ہے کہ کنبہ کے نیچے دعا نہیں ہوتی ہے، دعا جو ہے رد نہیں ہوتی ہے۔ اگر جو ہے امام حسین کے علی کے پاس کنبہ کے نیچے اگر دعا کرے تو اس کی دعا جو ہے فوراً قبول ہو جاتی ہے نا۔ بعض ہے نا مقامات کے سلسلے سے ہے، بعض میں بہت تاکید ہے، اس کے بعد روز عرفہ ہو، یہ سب ایام ایسے ہیں، بعض وقت ایسے ہیں بہت زیادہ جو ہے وہ تاکید ہے کہ انسان دعا کرے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جو بھی حسین ابن علی کی زیارت کے لیے جائے گا، روایت کی یہ ہے امام معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کرنے کا ایسا ہوگا کہ جیسے آج ہی شکم مادر سے پیدا ہوا ہو۔ اور چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو شخص جو ہے پیادہ زیارت کو جائے گا اور ننگے پاؤں، پھر دوہرا رہے ہیں ننگے پاؤں زیارت کے لیے جائے گا، عقیدت کے اس سے جائے گا، تو امام نے فرمایا کہ پروردگار جو اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ جو ہے اس کا محافظ ہو جائے گا۔ محافظ مطلب سمجھے نہیں، دقیق بات سنیے، تو سب کا اللہ محافظ ہے نا، سب اللہ محافظ ہے نا، لیکن اللہ جو محافظ ہے تو وہ جو ہے کیا ہے فرشتوں کے ذریعے پہنچاتا ہے، لیکن جو زیارت کرے گا تو اللہ خود جو ہے اس کا محافظ ہو جائے گا، یہ سپورٹ کرے گا۔ اور یہ سوال خود پر بس کرے یار، بس کرے نہیں دوسری سلوات پڑھیے محمد۔ تو بات اچھا معلوم ہے کہ پڑھ نہیں پاتے اس لیے بولتے بھی معلوم ہے، تھوڑا اشارہ میں نے ایک گھنٹہ کیجیے کوئی نہیں بولے گا۔ سلوات پڑھ دیجیے۔ قد جانا محترم آپ دیکھیں کہ شب عقرین ہے اور امام ہدایت عطیہ جناب عبداللہ تو سب سے پہلے ظاہر ہے کہ جب کربلا کے بعد یہ پہنچے زیارت کے لیے، بہرحال جب امام بھی پہنچے ہیں آواز بھی جناب جابری ایک طرف پڑھ گئے۔ عزیزان محترم جب حکم ہوا مسجد نے بلانے کے بعد سید سجاد سے کہا کہ ہم رہا کرتے ہیں، آپ کو اختیار ہے، چاہے یہاں رہیں چاہے مدینے جائیں۔ سید سجاد نے کہا کہ بابا کی شہادت کے بعد اپنے کسی میدان میری پھوپھی ہے، پھوپھی سے اجازت دے دیں۔ شہزادی زینب سوچ رہی تھی کہ سید سجاد کو ایک مرون نے بلایا، یزید نے، معلوم نہیں اب کون سی مصیبت آئے۔ ابھی سید سجاد آئے اور آنے کے بعد کہا تو شہزادی نے کہا ہے اے میرے لال مجھ سے کہہ دو
कि मकान खाली करा कर देते ताकि मैं अपने भाई हुसैन का मातम कर सकूं। और जो तबरुकात लूटे हैं जो तबरुकात हमें दे दे। हाँ आजादारो, अब जो है आने लगे एक एक तबरुकात आने लगे। शहजादी ज़ैनब उठाती थी, चूमती थी और रख देती थी। बस आखिरी फिक्रा, बाकी इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। शहजादी उठाती थी और चूमती थी और रख देती थी। सैयद सज्जाद देख रहे थे। क्या देख रहे थे कि फूफी ज़ैनब जो है एक चादर उठाती है, फिर रख देती है, फिर चादर उठाती है, रख देती है, फिर जो एक छोटी सी चादर उठाया, आवाज देती है सकीना तुम्हारी भी चादर आ गई। हर चीज को उठाती है, रख देती है। लेकिन एक मरतबा एक जब पुराना पोशीदा कुर्ता आया, अब शहजादी रोने लगी, चूमती भी जाती है, रोती भी जाती है। सैयद सज्जाद ने सवाल किया, फूफी अम्मा दिगर तबरुकात को उठाया और चूमा रख दिया, लेकिन इसे आप चूमती जाती है, रोती जाती है, आखिर वजह क्या है? कहे मेरे लाल सैयद सज्जाद, इस कुर्ते को मेरी माँ सिलती जाती थी और रोती जाती थी और कहे बेटी ज़ैनब हम तो नहीं रहेंगे, लेकिन ये पोशीदा कुर्ता मेरी कब्र में चलो सकीना, कहती है बिन्ते ज़हरा यसरब 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 चलो सकीना, छोड़ो ये कैद खाना यसरब चलो सकीना, कहती है बिन्ते ज़हरा यसरब चलो सकीना, कहती है बिन्ते ज़हरा यसरब चलो सकीना। दिल में रही तुम्हारे उल्फत सदा बहन से, जिंदा में ये दुआएं करती थी जुल्मन से, जिंदा में ये दुआएं करती थी जुल्मन से। माबूद तू मिला दे मुझको मेरी बहन से, अरमान ये हो पूरा यसरब चलो मदीना, कहती है बिन्ते ज़हरा यसरब चलो सकीना, कहती है बिन्ते ज़हरा यसरब चलो सकीना, कहते सितम की सब्दी कैसी नींद लाई, देखो हमारे सर पर गम की घटा है छाई, अलम की कश्ती बहरे अलम में आई, हर दिल है गम में डूबा यसरब चलो सकीना, कहती है बिन्ते ज़हरा यसरब चलो सकीना, कहती है बिन्ते ज़हरा यसरब चलो सकीना, कर्बो बला में तुमने क्या क्या न दुख उठाया, आका से के चुल्लू पानी न तुमने पाया,
चलो सकीना, मारेंगे अब न तुमको आदाए दी तमाचे, पुष्पे हदी पे दुश्मन मारेंगे अब न तुर्रे, बांधेंगे अब न जालिम हर जिद गला रसन से, अब थक चुके हैं आदा यसरब चलो सकीना, कहती है बिल्ते ज़हरा यसरब चलो सकीना, कहती है बिल्ते ज़हरा यसरब चलो सकीना, अच्छे तुमको बुला रहे हैं, इतना दर्द फुरकत आंसू बहा रहे हैं, नन्ही लहद से उठो तुमको जगा रहे हैं, कब तक रहोगी तन्हा यसरब चलो सकीना, यसरब चलो सकीना, कहती है बिन्ते ज़हरा यसरब चलो सकीना, मामे बात का है कहना, मदीना चलिए खूबी अम्मा, मामे बात का है कहना, मदीना चलिए खूबी अम्मा, इमाम बात का है कहना, मदीना चलिए खूबी अम्मा, इमाम बात का है कहना, मदीना चलिए खूबी अम्मा, ये कत्ल गाए हुसैनी है, कत्ल गाए हुसैनी है, यहाँ ठहर के करेगी क्या, यहाँ ठहर के करेगी क्या, ज़हरा का वास्ता है ज़ैनब, यहाँ से पूछ कीजिए कह कर, आए हुसैना हुसैना, हाय हुसैना, है खूबी रास्ता जिगर, दूर है अपना वतन, दिल में है रंजो में गम, अपना उजड़ा है वतन, दिल में है रंजो में गम, अपना उजड़ा है वतन, दिल में है रंजो में गम, अपना उजड़ा है बता, कलेजा चलनी हुआ है सबका, मदीना चलिए खूबी अम्मा, इमाम बात का है कहना, मदीना चलिए खूबी अम्मा, السلام عليكم يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي علت بفنائك، عليك مني سلام الله يكتم ما بقيت بقي الليل والنهار، ولقد جعله الله آخر العهد مني لسيعمرتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليكم جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته، السلام
السلام علیکم یا سلیمان السلام السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا مہد الرحمن السلام علیکم یا امام المسلمین السلام علیکم یا امام الزمان حضرت اللہ تعالی فرجک رسول اللہ تعالی مہد الوجود ورحمت اللہ وبرکاتہ. ہر ایک کا ذکر ہے اور